اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا کوئی ملک عوام کو بنیادی حقوق دینے سے انکاری ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ریاست کا ایک بنیادی حق عوام ہوتی ہے۔ ریاست اپنے عوام کے لیے کام کرتی ہے اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے اپنے عوام کو بنیادی حقوق دیے ہوتے ہیں۔ چاہے کسی ملک میں آمریت ہو، بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، اپنی عوام کے لیے کم از کم بنیادی حقوق کا تعین کیا ہوتا ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات آمر اپنی آمریت کے دوام کے لیے بنیادی حقوق یا کچھ بنیادی حقوق کو معطل کر دیتے ہیں، جو کہ نہ صرف اس کی عوام بلکہ ہر ذی شعور شخص اور اقوام عالم سب اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں۔ دستور پاکستان میں بھی پاکستانی عوام کے حقوق درج ہیں اور ان کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ دستور پاکستان میں بھی پاکستانی عوام کو چند بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنیادی حقوق تعلیم، صحت، رہنے کا حق، جائیداد کا حق، زندگی کا حق وغیرہ وغیرہ کیسے دیے جاتے ہیں؟ ریاست کیسے اس کو یقینی بناتی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ریاست اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنے ملازمین کے ذریعے، اپنے اہلکاران کے ذریعے جو ریاست کو ریپریزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ان حقوق کو عوام تک پہنچانا یقینی بناتے ہیں۔ ان ملازمین کا کام بنیادی حقوق، عوامی مفاد کا تحفظ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے اور اس کے ساتھ کوئی جرم ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا، کوئی بھی سرکاری ملازم اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات کے اتنے پہر اس وقت آپ اس علاقے میں اکیلے کیوں گئے تھے یا کیوں گئی تھی، بلکہ اس کو اپنے فرائض پر عمل کرتے ہوئے ان علاقوں میں جرائم کا تدارک کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی دیگر شخص بھی اس طرح کے حالات میں نہ پھنس جائے اور جرائم پیشہ اشخاص اس کو بھی اپنا نشانہ نہ بنا لیں۔ یا کوئی اگر کسی شخص کی کوئی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے تو پولیس یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو ڈبل لاک نہیں لگا ہوا تھا اس لیے چوری ہو گئی، اس نے چوروں کا تدارک کرنا ہے۔ اور اگر کوئی کسی بے گناہ شخص کو بلا وجہ بند نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی شخص کا جس کے ساتھ کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے اس کی ایف آئی آر روکی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی سرکاری اہلکار ایسا کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر سرکاری اہلکار ایسا کام کرتا ہے جو نہیں کرتا جو اس کو کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اس افسر کو، چاہے وہ پولیس کا ہو یا ویسے کوئی عام ڈپارٹمنٹ کا ہو، اس کا خلاف محکمہ تو کارروائی کرتا ہی کرتا ہے۔ اس کے خلاف عدالتی چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جس شخص کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بھی رجوع کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے بنیادی حقوق حاصل کر سکے۔ اگر کوئی شخص کسی ملازمت کا اہل ہے اور اس کو وہ ملازمت نہیں دی جاتی کسی وجہ سے، تو وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اور بذریعہ ریٹ اس اہلکار یا اس ادارے کے خلاف عدالت میں جا سکتا ہے۔ اب تو بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے اور ان میں
دیر نہ ہو جائے، ہائی کورٹ نے اپنے کچھ اختیارات ضلعی سطح پر ضلعی عدالتوں کو عطا کر دی ہیں تاکہ جلد از جلد بنیادی انسانی حقوق فراہم کیے جا سکیں۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ ابھی تک بنیادی حقوق سے متعلق قوانین میں بگاڑ موجود ہے، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تبدیل کرنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو بر وقت بنیادی حقوق فراہم کیے جا سکیں۔ بنیادی حقوق عوام کو فراہم کرنے سے نہ صرف اعتماد پیدا ہوتا ہے، ملک ترقی کرتا ہے، ملک کا بزنس ترقی کرتا ہے، روزگار ملتا ہے، امن و سکون ہوتا ہے، بلکہ ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے کہ اس ملک میں انسانوں کو بنیادی حقوق فراہم کیے جاتے ہیں، غیر انسانی سلوک نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔